حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سیرت صحابہ سیریز کا دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا عنوان ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو عشر مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی طبقات ہیں کہ عام صحابہ کرام سے وہ صحابہ کرام بہتر مانے جاتے ہیں جو انصار و مہاجرین کہلاتے ہیں، اور انصار و مہاجرین میں بھی انصار سے زیادہ مہاجرین افضل مانے جاتے ہیں، اور مہاجرین میں بھی جو بیت رضوان میں شامل ہوئے وہ زیادہ افضل مانے جاتے ہیں، اور ان میں بھی جو بدر میں شامل ہوئے تھے، جو بدری صحابی ہیں، وہ اور بھی زیادہ افضل مانے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جن کو عشر مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی عشر مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 10 صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دیے، انہیں عشر مبشرہ کہتے ہیں، تو وہ پھر اور بھی زیادہ افضل مانے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ہمارے 4، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پھر ٹاپ موسٹ مانے جاتے ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک تھے جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ ان کا نام تھا زبیر بن عوام بن خویلد، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے۔ پھوپھی کا نام تھا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، تو یہ مطلب کے ناتی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوتا تھے۔ تو اس لحاظ سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموں زاد بھائی ہوئے۔ لیکن یہ ان کی ایک اور خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حقیقی بھتیجا تھے، کیونکہ ان کا نام کیا ہے؟ زبیر بن عوام بن خویلد، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد، تو ان کے بھائی کے بیٹے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کا بہت اسٹرانگ ریلیشن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سسرالی رشتے کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو بھی لگتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے شوہر تھے۔ تو یقینی بات ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ساڑھو لگے۔ تو اس لحاظ سے ان کا بہت ہی کلوز ریلیشن تھا، بہت ہی کلوز گھرانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہذا جوانی میں ہی ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تھے، ان کی عمر 15 سال تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سال چھوٹے تھے، لیکن ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جن کو سابقون الاولون کہتے ہیں، یعنی 5واں یا 6واں یا 7واں نمبر ہے ان کا ایمان لانے کا۔ اب بالکل ارلی ایج میں، ٹین ایج میں ایمان لے آئے تھے، اور اس کے بعد نیک فطرت تھے ہی، پھر سلیم الفطرت ہوتے ہوتے سلیم السیرت بھی ہوتے چلے گئے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے چچا پھر ان پر بہت زیادہ سختی کرتے تھے۔ ان کے چچا کا نام تھا نوفل بن خویلد، تو وہ گارجین ہو گئے ان کے والد کے انتقال کے بعد، تو وہ بہت زیادہ ایمان قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ ان کو ٹارچر بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ٹارچر ہونے کی وجہ سے ان کو ہجرت حبشہ کرنی پڑی۔ لیکن ان کی والدہ وہ تربیت میں بہت زیادہ سختی کرتی تھی،
اور بہت سخت کام لیتی تھی، یہاں تک کہ مارتی پیٹتی بھی تھی۔ تو وہ جو نوفل ان کے چچا تھے وہ ان کو کمپلین کرنا پڑا، اور پھر بولے کہ بنو ہاشم خاندان والوں کو نوٹس لینا چاہیے اور صفیہ کو سمجھانا چاہیے کہ بھتیجے کے ہمارے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادہ سختی کر رہی، سوتیلا پن کا ویوہار کر رہی۔ لہٰذا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کہا کہ لوگ جو مشہور کر رہے ہیں کہ میں ان سے بغض رکھتی ہوں اور میں ان کی خیر خواہ ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں سختی اس لیے ان کے ساتھ کرتی ہوں تاکہ یہ بڑا ہو کر کے عقل مند انسان بنے، بہادر انسان بنے، جنگوں میں جو ہے یہ فتح یاب ہو، تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے ہارڈ ٹریننگ میں دیتی ہوں۔ تو یہ جو ہے ہمارا ایک پرپس ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے محنت مشقت سے گزار رہی ہوں، ورنہ ہر ماں کو جیسے بچے سے محبت ہوتی ہے ویسے مجھے بھی ان سے محبت ہے۔ تو اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ پھر جو ہے بہت جو ہے طاقتور جوان بن کر کے جو ہے سامنے آئے، اور سمجھیے کہ ٹین ایج میں ہی ایک مرتبہ ان کا مقابلہ ہو گیا ایک جو ہے مکے کے پہلوان سے، سمجھیے وہ بھی طاقتور تھا، لیکن ان کو ایک تماچا مارے اور اس نے ہاتھ پہ روکا تو ہاتھ ٹوٹ گیا اس کا۔ تو لوگوں نے جو ہے ان کو اٹھا کر کے لے آئے کمپلین کرنے کے لیے ماں کے پاس کہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے ہاتھ توڑ دیا ہے۔ تو ماں جو ہے ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے پہلے کیا پوچھتی ہیں کہ یہ بتاؤ پہلے کہ میرا بیٹا بہادر ہے یا بزدل ہے، کیسا لگا تم لوگوں کو، ہماری ٹریننگ کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لحاظ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت زیادہ جو ہے وہ بہادر قسم کی خاتون تھی، ان کا انشاءاللہ کبھی ہم لوگ جو ہے بایوگرافی کور کرنے کی کوشش کریں گے، آج ان کے بارے میں۔ پھر ایک مرتبہ مکے کی زندگی میں ہی ان کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پکڑ کے قید کر لیا ہے، تو یہ فوراً جو غصے میں آ گئے، اور غصے میں آئے اور تلوار نکال کر کے سیدھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے، لیکن وہاں دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن آؤ بھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ننگی تلوار لے کر کے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زبیر کیا بات ہے اس طرح کی حالت؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کو جو کسی نے قید کر لیا ہے، تو میرا تو خون کھول گیا، تو پھر میں آیا، لیکن آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دی۔ لیکن جب ایمان لائے تو جیسا کہ میں بتایا کہ چچا جو نوفل تھے ان کو بہت زیادہ ستاتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، لیکن انہوں نے دو ٹوک انداز میں جو ہے لوگوں کو بتا دیے کہ آپ کچھ بھی کر لو، اب ایمان سے تو نہیں پھر سکتا، زیادہ زیادہ آپ جان لے سکتے ہیں لیکن ایمان سے آپ نہیں پھر سکتے۔ لیکن جب حد سے زیادہ مصیبت بڑھ گئی، آزمائش بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ یہ ریڈ سی کو کراس کر کے جو ہے ایک ملک ہے حبشہ، وہاں کا جو ہے بادشاہ جو ہے وہ بہت کائنڈ ہے، تو وہاں جو ہے ناانصافی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں چلے جاؤ۔ تو بہت سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ 590 میں جو ہے ہجرت کر کے چلے گئے، تو انہی میں سے زبیر بن عوام بھی تھے، وہاں چلے گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پھر واپس آ گئے جب جو ہے حالات نارمل ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کے والد تجارت پیشہ تھے، تو یہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو ہے جا رہے تھے تو یہ ساتھ میں نہیں جا پائے، کیونکہ یہ ہجرت کی غرض سے جو ہے نا یہ شام گئے ہوئے تھے۔ تو آپ کو سیرت کے واقعے میں ہجرت کا جو واقعہ آپ پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، تو اس میں جو ہے یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے تجارت کا سامان لے کر کے آ رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کا گفٹ بھی دیے تھے، تو وہ کپڑا لے کے گئے تھے۔ پھر یہ تجارت کا سامان مکے میں لائے جو فروخت کرنا تھا کیے، پھر اس کے بعد یہ بھی جیسے ہی موقع ملا تو پھر یہ بھی جو ہے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو ہے مواخات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برادرہڈ قائم کیے تھے انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو اس میں سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنائے۔ سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اثر و رسوخ والے جو ہے انصار تھے، اور یہ بیعت عقبہ میں جو ہے شامل تھے، یعنی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدینہ کے یثرب کے لوگ آئے تھے جو انہوں نے بیعت کیے تھے، تو ان میں وہ بھی شامل تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا بھائی چارہ ان کے ساتھ ہوا۔ اب اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا موقع آیا، تو جنگ بدر میں جو ہے بہت نمایاں کارنامہ انہوں نے انجام دی۔ ایک مرتبہ جو ہے لڑتے لڑتے جو ہے پہاڑ کے چوٹی کی طرف چلے گئے،
اب وہاں پر کوئی جو ہے ایک کافر تھا جو بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے للکارا کہ ہے کوئی جو مجھ سے لڑے، تو یہ فوراً اوپر چڑھ گئے اور پھر اس سے جو گتھم گتھا ہو گیا، اب پھر جو ہے پہاڑ کی چوٹی سے گرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ دونوں ایک دوسرے پہ گرتے چلے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے زمین پہ آئے گا وہ قتل کیا جائے گا۔ تو اتفاق سے جو ہے وہ کافر ہی نیچے آیا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر ایک اور جو ہے سعید بن عبادہ نام کا ایک جنگجو تھا جو پورے باڈی کو جو ہے وہ سمجھے کہ بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوا تھا، یعنی زرہ میں ملبوس تھا۔ تو ان سے جب وہ مقابلہ ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نیزہ مارا کہ بالکل ایک ہی وار میں ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا نیزہ جو اندر چلا گیا تھا تو نکل نہیں رہا تھا، تو پھر اس کے باڈی پہ پاؤں رکھ کے نکالنا پڑا، جس کی وجہ سے نیزہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اور پھر جنگ میں اتنا بہادری سے انجام دیے کہ ان کے تلوار میں جو ہے نا دندان پڑ گئے تھے، ٹیڑھا ہو گیا تھا دھار، اور پھر ان کو بھی زخم لگے۔ اور عروہ ان کے بیٹے کا نام ہے، عروہ بن زبیر، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن میں وہ زخم جو لگا تھا تو وہ جب زخم ٹھیک ہو گیا لیکن وہ گڑھا جو ہے وہ بھرا نہیں، تو اس میں انگلی ڈال کے ہم لوگ کھیلا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نیزہ جو ہے تبرک کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد میں مانگ لیے کہ مجھے دے دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس وہ نیزہ رہا، پھر ان کے بعد عمر فاروق کے پاس وہ نیزہ رہا، ان کے بعد جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر ان کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نیزہ آیا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد بنو امیہ والے نے اس کو غائب کر دیا۔ پھر ان کے سر ایک بہت بڑی خوش نصیبی یہ آئی کہ مدینہ جب ہجرت کر کے سارے مسلمان آئے تو اتفاق سے 1-2 سال مسلمان کے کسی بھی فیملی میں کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہودی لوگ جو اس کا مذاق اڑانے لگے، بولے کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کے اندر جادو کر دیا ہے، کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوگا اور نہ ہوگا۔ تو سب لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلا بچہ جو انہی کے گھر میں پیدا ہوا، تو یہ انہوں نے جو اپنا بیٹے کا نام جو عبداللہ رکھا، فوراً بچے کی وجہ سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، مسلمان تو نعرے تکبیر بلند کی۔ پھر بچے کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا اور جو کھجور کی گٹھی دیے جو چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ خوش نصیبی ان کو جو ہے نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جنگ احد کا موقع آیا۔ جنگ احد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مسلمانوں نے جو ہے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، لیکن ایک غلطی جو ہوئی کہ پہاڑی پہ جو 50 تیر انداز کو اپوائنٹ کیے تھے انہوں نے لوکل امیر کی خلاف ورزی کر دی ہے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ گئے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہار میں بدلنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے، اور صرف 12 یا 14 لوگ جو ہے ڈیفنس میں رہ گئے تھے۔ تو اس میں سے ایک جو ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ جو ہے بہت مشکل سے جاں فشانی کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیے اور کسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں اور ہاری ہوئی بازی جیت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے 5 ہجری میں خندق کا موقع پیش آیا، تو اس میں بھی جو ہے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبیر بن عوام شریک تھے، لیکن اسی میں ایک معاملہ کیا ہوا کہ 12,000 کا لشکر آ گیا تھا، اندر سے باہر سے ہر طرف سے، لیکن بنو قریظہ والے سے معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر کے جو ہے ڈیفنس کریں گے، لیکن ادھر سے جو اطلاع مل رہی تھی کہ وہ لوگ جو ہے عہد کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، معاہدہ توڑ کر کے دشمنوں کے ساتھ ملنے والے ہیں، اور تقریباً اطلاع مل رہی تھی کہ ایسا ہو گیا ہے، لیکن اس کو کنفرمیشن تو چاہیے تھا۔ تو اب کون جائے گا کنفرمیشن کے لیے دشمن کے اس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون جائے گا اور اطلاع لے کر کے آئے گا؟ تو اب یقینی بات ہے کہ جان جانے کا بھی خطرہ تھا، تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون جائے گا، تو انہوں نے ہی کہا کہ میں جاؤں گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کوئی اور ہاں بولے وہ جائے، اتنا قیمتی صحابی نہ جائے، لیکن انہوں کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا میں جاؤں گا میں جاؤں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے جائیے اور اطلاع لے کر کے آئیے کہ وہاں کیا حالات ہیں، اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے بولے، ان کو لقب دیے
جو ان کا لقب ہے کہ ہر نبی کا ہر رسول کا ایک حواری ہوتا ہے. اب میرا حواری جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے. حواری مراد جو ہے کلوز فرینڈز، کلوز ساتھی، جو کاز میں مقصد میں کوپریٹ کرنے والا. تو اس لحاظ سے ان کو حواری رسول کہا جاتا ہے. ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، عبداللہ بن زبیر کے وجہ سے، لیکن ان کا جو لقب ہے وہ حواری رسول ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جنگ قریظہ کے جو بدعہدی کی سزا دی گئی تو اس کے لیے جو اپوائنٹ کیا گیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زبیر بن عوام ہی کو اپوائنٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جو ہے بیعت رضوان کا موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں تو اس کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے اور سفارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، لیکن وہاں خبر اٹھ گئی کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا ہے. تو موت علی البیت بدلہ لینے کے لیے جو کیا گیا تو اس میں یہ بھی شریک تھے. تو اس میں جو ہے پھر جب واپس آئے ہیں تو پھر اگلے ہی سال جو ہے 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آیا. تو خیبر چونکہ یہودیوں کا گڑھ تھا تو وہاں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اب قلعہ کا جو سردار تھا مرحب، تو اس کے مقابلے کے لیے ادھر سے جو گئے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب مرحب کو مقابلے میں آئے ہیں تو انہوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ وہ بہت بڑا پہلوان تھا. تو بھائی کی موت کی وجہ سے مرحب کا بھائی جو یاسر تھا وہ جو ہے غصے میں آ گیا اور اس نے چیلنج کیا، حل من مبارز، مجھ سے کون مقابلہ کرے گا؟ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے مقابلے میں. اب یہ اتنا نازک جنگ کا موقع تھا کہ اس میں کچھ خواتین بھی گئی تھی، تو ان کی والدہ بھی اس میں شریک تھی. اب جوش میں تو یہ بول دیا کہ میں آتا ہوں تمہارے مقابلے کے لیے. تو ان کی والدہ جو اتنی ڈیرنگ باز تھی، ان کی چیخ نکل گئی، بولے یا رسول اللہ کیا میرا لختہ جگر آج شہید ہوگا کیا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یاسر مارا جائے گا، یہ شہید نہیں ہوگا. تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ مرحب کتنا طاقتور رہا ہوگا اور یاسر کتنا طاقتور رہا ہوگا. لیکن جب مقابلہ ہوا تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شکار کو فنش کیے، جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کو فنش کیے. پھر وہاں سے جو ہے فتح یاب ہو کر کے آئے. 8ویں ہجری میں فتح مکہ کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر کے جو ہے وہ دستہ روانہ کرتے جا رہے تھے. اور سب سے چھوٹا جو دستہ تھا اس میں خود اپنا آپ کے تھے. تو اپنا والا دستہ کے جو علم جھنڈا دیے تھے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد جو ہے ہم جانتے ہیں کہ حنین میں جو ہے ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو کفار جو حنین کے تھے وہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. اچانک اس میں سے ایک کی نگاہ پڑ گئی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ. وہ اکیلے تھے. کہ یہ اتنا جو ہے لمبا چوڑا آدمی زبیر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ پہچانتے تھے مکے کے رہنے والے تھے، وہ تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے. لہٰذا سب لوگ جو چاروں طرف سے نکل کے آ گئے، چاروں طرف سے نرغے میں لے لیے. لیکن یہ تو جانباز تھے تو سارے لوگوں کو اکیلے پچھاڑ کر کے پھر آگے نکل گئے اور دشمن کے چنگل سے نکل گئے. تو پھر جو ہے حنین بھی فتح ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے طائف وغیرہ کا بھی معاملہ ہوا. پھر لاسٹ میں جو ہے تبوک جانا تھا. تو تبوک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جنگ میں جو ہے یہ نہ صرف ساتھ تھے بلکہ جو ہے اہم رول ادا کرتے تھے. اس میں بس جو ہے ایک جگہ جنگ احد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار کھینچے. اب بولے کہ اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میں کروں گا اس کا حق ادا. پھر بولے کون اس کا حق ادا کرے گا؟ تو بولے کہ میں کروں گا. پھر بولے کہ اس کا حق ادا کون کرے گا؟ تینوں مرتبہ بولے کہ میں کروں گا. لیکن اب اور لوگ بھی بول رہے تھے کہ میں کروں گا. تو وہ اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیے. اور وہ خوش نصیب صحابی کون ہیں جن کو دیے؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کا انشاءاللہ بایوگرافی جو ہے کبھی کور کریں گے. وہ جب تلوار لے کر کے اکڑ کے چلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے سوائے اس موقع کے کہ ابھی جو یہ چل رہا نا یہ ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے پھر حجۃ الوداع کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. تو اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ہے سمجھے کہ ننھیالی رشتہ داری بھی تھی، لیکن کوئی گلا شکوہ نہیں اور جو ہے ان کو کوپریٹ کیے. اور صدمہ زیادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا. تو بہت زیادہ کوئی 2 سال کا تو عرصہ ہی تھا، تو بہت زیادہ کوئی بڑا رول نہیں نبھائے. تو مین پاور کی کمی نہیں تھی
تو نئے نئے نوجوان آئے تھے تو ان سے خدمت لیا جا رہا تھا، خاص طور سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل، یہ سب جو ہے رول نبھا رہے تھے. تو یہ لوگ سینئر سٹیزن میں تھوڑے سا آ گئے تھے. لیکن جب 2 سال سوا 2 سال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ بنے ہیں اور شام کا مہم کا آغاز ہو گیا تھا، اور شام کا مہم آغاز ہوا ہی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیے. تو اب ایک مہم جب آغاز ہو گیا تو اس کو کنٹینیو کرنا ہے، چاہے خلیفہ چینج ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو کنٹینیو کیے، لیکن اطلاع جو ہے مل نہیں رہی تھی، کچھ گڈ نیوز نہیں آ رہا تھا. تو ان کو جو ہے تشویش لاحق ہوئی کہ کیا معاملہ ہے کہ جو ہے ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا اور ایمرجنسی کال آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی مہم سے ٹرانسفر کر کے جو ہے شام کے مہم پہ بھیجا گیا. اب پھر بھی کوئی گڈ نیوز آ نہیں رہی ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگے کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، اب میں جانا چاہتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ مسلمان ابھی پھنس گئے ہیں. تو کہہ کہ ٹھیک ہے جانا چاہتے تو آپ جیسا فائٹر جو ہے وہاں جائے گا تو کارنامائی انجام دے گا. تو ان کا بیٹا جو تھا جو جنگ بدر سے کچھ پہلے جو ہے سمجھے کہ پیدا ہوا تھا، عبداللہ بن زبیر، تو اب یہ کتنے سال کا ہوا ہوگا؟ 10-11 سال کا. ان کو بھی ساتھ لیے گھوڑے پہ بیٹھا کر کے تاکہ یہ بھی بہادری ہمارے ساتھ سیکھیں، بچپن سے جو ہے جنگ میں جانا سیکھیں. پھر جب وہاں پہنچے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اسٹالمیٹ ٹائپ کا معاملہ تھا کہ جب فتح ہو ہی نہیں رہی تھی تو سارے لوگ دیکھے کہ بہادر آدمی آ گیا ہے، تو پھر جاں باز لوگ آ گئے ان کے پاس. اب بولے کہ ایک مرتبہ اگر آپ بیچ میں گھس جائیں نا تو ہم لوگ بھی گھس جائیں گے. کوئی جو ہے ڈیرنگ ہی نہیں کر پا رہا کہ آپ ایک مرتبہ بیچ والے میں گھس جائیں. تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو بڑی بڑی باتیں مت کرو، میں گھس جاؤں گا لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں دے پائے گا، کیونکہ یہ اتنا تیز گھوڑا دوڑاتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے. تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں ایک مرتبہ آپ ڈیرنگ کیجئے تو ہم ساتھ دیں گے آپ کا. کہا نہیں تم لوگ ساتھ نہیں دے پاؤ گے. کہا نہیں دیں گے. کہا چلو. اب بالکل جو گھوڑا کو دوڑاتے ہوئے رومن امپائر کے جو فوج تھی اس کو چیرتے ہوئے 20 سے دم نکل گئے دم. اب پھر سے نکلتے ہی چلے گئے. پھر اس پار جب چلے گئے تب ادھر سے پھر واپسی میں پھر لڑائی کرتے ہوئے پھر واپس آ رہے ہیں. یعنی بالکل وہ سیناریو تھا کہ جو ہے جیسے طارق بن زیاد جو ہے اسپین پہنچ کر کے پہلے کشتی چلا لیے ہیں پھر فائٹنگ شروع کیے ہیں تاکہ واپس جانے کا کوئی جو ہے آپشن نہ رہے. اسی طرح انہوں نے یہ اسٹائل اپنا کہ اس پار چلا جاتا، اب ادھر سے ادھر آنا ہے تو لڑکے ہی آنا ہے. تو اب جو ہے 150 کو جو گرا کے آئیں گے تبھی ہم کو راستہ ملے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. تو اس لحاظ سے یہ اتنا دور نکل گئے کہ واقعی میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے پایا. تو اس لحاظ سے پھر وہ فائٹنگ کرتے کرتے اور 150 کو جو ہے گراتے ہوئے پھر واپس آ گئے. تو اس میں مجھے ان کو زخم لگا، اور عروہ بن زبیر جن کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک گردن پہ زخم لگا. تو اس میں بھی جو گڈھا ہو گیا تھا. تو ہم لوگ اس گڈھے میں بھی جو ہے انگلی ڈال کے کھیلا کرتے تھے. ایک زخم لگا تھا جنگ بدر میں، اور ایک زخم لگا جو ہے جنگ تبوک میں. تبوک میں نہیں، یرموک میں. اب اس کے بعد جو ہے عثمان غنی رضی اللہ، ان کی شہادت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس میں ایک معاملہ جو ہے پھنس گیا، بلکہ حضرت عمر فاروق ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم مصر پہ بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور تعاون کی بیماری آئی تھی لیکن کہا کہ نہیں بہت آرام سے ہم فتح کر لیں گے. لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جو ہے رومن امپائر کا جو براہ راست جو سمندری راستے سے جو ہے وہ لائن جاری تھا. لہذا جنگ چھیڑنے کو تو چھیڑ دیے لیکن اب فتح نہیں ہو پا رہا تھا. اب وہ لوگ مضبوط قلعے میں جو ہے محصور تھے، یہ لوگ باہر کھڑے تھے، گیٹ کھلے گا تو جائیں گے. اب قلعے کے اندر تو سارا کھانا پینا سارا انتظام تھا، تو پڑے رہیے آپ آگے. تو فتح ہی نہیں ہو پا رہا تھا. کچھ شروعات میں فتح ہوئی، اس کے بعد جو مین جو قلعہ تھا فستاد کا فتح قلعہ، وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا. تو پھر جہاں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھی کہ آپ جب مزید فوج دیجئے، جتنی فوج ہے اس سے نہیں ہو پائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 فوج دیے اور 4 سپہ سالار کو اپائنٹ کیے. اس میں سے حضرت زبیر بن عوام تھے، مقداد بن اسود تھے اور 2 اور لوگ تھے. اور لکھے کہ یہ 4 سپہ سالار جو ہیں یہ ہر سپہ سالار 1000 آدمی کے برابر ہے. تو اس طرح 4000 یہ دے رہا ہوں اور یہ 4000 ہوئے تو 8000 ہے. اب اس سے جو ہے فتح آرام سے ہو جانی چاہیے. جس
جو ہے سپہ سالار کے پاس 7-8 ہزار فوج ہو تو وہ شکست نہیں کھاتا ہے الا یہ کہ وہ کوئی غلطی کرے یا گناہ کرے. تو یہ پھر جب گئے ہیں تو ان کے رتبہ اور مقام مرتبہ سب لوگوں کو معلوم تھا، شروعاتی دور سے سابقون الاولون میں سے بھی تھے، فائٹر بھی تھے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپیکٹ میں پورے جو ہے وہ سپہ سالار ہی حوالے کر دیے کہ یہ قلعہ ہے، یہ آپ ہیں، آپ کیسے فتح ہوگا بتائیے. تو انہوں نے بھی پورا جائزہ وغیرہ لیے، سارے چیز کیے، تب بھی 7 مہینے لگ گئے، فتح ہی نہیں ہونا تھا، کوئی مطلب راستہ ہی نہیں تھا جانے کا قلعہ. لاسٹ میں یہ جو ہے تنگ آ کر کے ایک دن کہے کہ آج میں جو ہے مسلمانوں پہ فدا ہوتا ہوں اور آج ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ ہو. لہٰذا کیا کیے، رسی کی سیڑھی بنائے. اب بولے کہ میں آج وہ سیڑھی کے ذریعے سے چڑھ جاؤں گا دیوار پہ اور جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جب میں چڑھ جاؤں گا تو میں زور سے جو ہے نعرے تکبیر بلند کروں گا اور تم لوگ اللہ اکبر بولنا، اور پھر میں کود جاؤں گا اور جا کر کے لڑتے بھیڑتے جو ہے میں گیٹ کھول دوں گا، تب لوگ داخل ہو جانا، زیادہ سے زیادہ وہ لوگ مجھ کو شہید کر دیں گے، اتنے میں تمہارا کام بن جائے گا، بس کچھ نوجوان ہمارے ساتھ چلو. لہٰذا اس عمر میں جو ہے وہ سیڑھی سے چڑھ گئے اور اتنا زور کے نعرے تکبیر مارے، اور پھر جو ان کے ساتھی تھے اتنا زور سے اللہ اکبر بولے کہ مقوقس جو شاہ مصر تھا وہ گھبرا گیا، وہ سوچا کہ یہ لوگ اندر داخل ہو گئے ہیں. لہٰذا سب گیٹ کیپر وغیرہ بھی بھاگ گیا. لہٰذا یہ آرام سے جا کر کے گیٹ کھول دیے اور پھر پوری فوج چلی گئی. اس طرف استاد فتح ہو. اسکندریہ میں بھی یہی معاملہ ہوا. اسکندریہ جو ہے مصر کا ایک جو ہے سمجھے بحر روم جو ہے اس سے لگا ہوا شہر ہے، جو سکندر اعظم اپنے نام پہ بنوایا تھا، تو اس کو بھی اسی طرح انہوں نے فتح کیا. تو اس طرح سے ان کی جاں بازی، بہادری یہ بالکل مسلم تھی. اس کے بعد جو ہے پورا سمجھے کہ اسلامی لحاظ سے عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا. تو پھر یہ آ کر کے آپ آرام کرنے لگے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نیوٹرل لیتے تھے اور زیادہ جو ہے سیاست میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، عبادت میں زیادہ انہماک کر رہے تھے. لیکن یہ معاملہ آ گیا کہ 6 سال تو اچھے سے حکومت چلی، اور 6 سال کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے فتنہ رونما ہونے لگا. تو اس کے بعد جب جو ہے معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا کہ بلوائیوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھے کہ 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن جو ہے شہید کر دیا. تو اس لحاظ 35 ہجری میں تو پھر جو ہے ان کو غصہ آ گیا، یہ کیا معاملہ ہے، اختلاف ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ تو لمٹ کراس کر دیے. لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جبکہ ان کے رشتہ دار تھے، ماموں زاد بھائی تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، خون عثمان کا بدلہ چاہیے تو چاہیے. تو وہاں پہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی اور پھر یہ مکہ چلے گئے. اور ان کے جو کلوز فرینڈ تھے طلحہ بن عبید اللہ، انشاءاللہ کل ان کا جو میں بایوگرافی کور کروں گا، دونوں جا کر کے مکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے جو ام المومنین تھی. اور پھر ان لوگوں کا جو ہے یہ رائے قرار پائی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان بلوائیوں سے گھر گئے ہیں اور انتقام نہیں لے پا رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ ان پر قابو یافتہ ہونے کے بجائے وہ لوگ ان پہ قابو یافتہ ہیں. تو چلو ہم لوگ جو ہے اگر وہ نہیں لے پا رہے تو ہم لوگ لیں گے، لیکن اس کے لیے فوج کی ضرورت تھی. تو فوج ان کے جو فین فالوونگ تھے وہ بصرہ میں بہت زیادہ تھے، کیونکہ ان کے بہادری کے ڈنکے بجے تھے. تو بصرہ میں ان کے فین بہت زیادہ تھے. بہت سارے ہیرو رہتے ہیں کہ ہیرو کہیں کے رہتے ہیں، فین کہیں کے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے بصرہ میں ان کے بہت زیادہ فین فالوئنگ. تو بولے کہ چلیے وہاں آرام سے میچ دیکھتے ہی سب لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. تو وہاں گئے ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ یہ تو رٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرنا ہو گیا ایک طرح سے، کہ خلیفہ کے اجازت کے بغیر آپ جو فوج تیار کرنے جا رہے ہیں، یہ تو لا اینڈ آرڈر کا ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کو لیڈ کر رہی تھی جو جنگ جمل کہلاتی ہے. لیکن عین میدان جنگ میں جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہو گیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. اور انہوں نے کہا کہ ایک بات میری سن لیجیے، اس کے بعد جنگ جاری رکھنا بھی رکھیے. بولے کیا؟ بولے کہ ایک مرتبہ ہم اور آپ جو ہے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے جو ہے ایک دوسرے کے اور جا رہے تھے کہیں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ پڑ گئی. تو بہت اچھا خوش منظر تھا کہ 2 دوست 2 رشتہ دار جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے. بولے کہ زبیر واقعی میں تم علی سے بہت محبت کرتے ہو؟ کہاں بہت زیادہ محبت ہے، رشتہ دار بھی ہے، دینی بھائی بھی ہے. تو ایک دن تم اس سے لڑو گے جبکہ تم ناحق ہو. تو یاد ہے تم کو؟ کہاں یاد ہے. وہیں پہ بالکل سمجھے کہ ان کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا. اب تو یہ ہل ہی نہیں پا رہے تھے.
اپنے بیٹے کو بلایا جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھے ادھر سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجا ہونے کی وجہ سے، ان کو بلایا کہ بیٹا دیکھو ایک بات مجھے یاد نہیں تھی لیکن مجھے یاد دلا دی گئی، اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے میرے تو ہمت نہیں کہ میں لڑوں، اب میرا مشورہ ہے کہ تم بھی واپس چلو۔ تو یہ جو ہے سرنڈر کر کے بصرہ جانے لگے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گروپ کے جو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عمرو بن جرموس، اس نے جا کر کے دھوکے سے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں شہید کر دیا، اور خوشی کے عالم میں جو ہے ان کا سر اور ان کی تلوار لے کر کے آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اتنے بڑے سپہ سالار کو میں مار کے آیا ہوں تو مجھے انعام ملے گا، شاباشی ملے گی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو بہت غصہ، اب بولے کہ ابن صفیہ کا قاتل جہنم میں ہے، اور بہت رشک بھرے انداز میں بولے کہ یہ اس تلوار نے تو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا ہے، تو اس لحاظ سے لیکن اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ تو وہ آدمی چڑ کر کے جو خوارج ہو گیا، چلا گیا، بولا کہ ہم آپ کے دشمن سے مقابلہ کریں اور آپ ہم کو جہنم کی بشارت دیتے ہیں۔ بولا میں تو بولا ہی نہیں تھا، جب میں جانے دیا ان کو تو تم کون ہوتے اس کو قتل کرنے والے۔ اور جیسے ہی ان کو دیکھے جاتے ہوئے کہ پھر ان کے جو دوست تھے طلحہ بن عبید اللہ، وہ بھی جو ہے سرنڈر کر گئے، اور اگلی صف میں جو لڑ رہے تھے وہ سب سے پچھلی صف میں چلے گئے، جن کو مروان نے جو ہے تیر مار کے شہید کر دیا، جو انشاءاللہ کل ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کی جو ہے میں بایوگرافی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا، اور میں یہ صحابہ کرام کی بایوگرافی انشاءاللہ کافی لمبے عرصے تک جو ہے یہ چلے گا، کیونکہ صحابہ کرام تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور ہر ایک جو ہے کارنامے سے بھرپور ہیں۔ تو میرا مقصد جو دلی جو ہے میری جو تمنا ہے، میرا مقصد ہے اس کو ریکارڈ کرانے کا، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائیں۔ یعنی یہاں جو میں اپنے سلیس انداز میں، سادے انداز میں، عام بول چال کے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں، تو ایک دو مرتبہ سنیں گے تو آپ آرام سے یاد کر لیں گے۔ پھر یہ آپ اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائیں، تو صحابہ کرام کی کہانی سنائیں گے، عظیم جرنیلوں کی کہانی سنائیں گے، عظیم جانبازوں کی کہانی سنائیں گے، تو پھر آپ کے بچے بھی جانباز ہوں گے، پھر ان کے لائف میں بھی مقصد آئے گا جیسے صحابہ کرام کے زندگی میں مقصد تھا۔ تو یہ ہمارے جو ہے تمنا ہے، یہ ہمارے مقصد ہے۔ امید ہے کہ آپ ضرور جو ہے خود بھی سنیں گے، اپنے بچوں کو سنائیں گے۔ آپ چاہیں تو پوری ریکارڈنگ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ آپ سن کر کے خود سے بچوں کو سنائیے، تو اس میں آپ کو بھی جو ہے یاد ہو جائے گا، اور آپ کے اندر بھی اثرات رہیں گے، اور بچوں کے اندر بھی آپ کے ذریعے سے منتقل ہوں گے، تو پھر اس کی جو ہے بات الگ ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی مقصد بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔